السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 123 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آج ہم غزوہ احد کے بعد سریہ عبداللہ بن انیس جو پیش آیا اس کو بیان کریں گے۔ یہ ویسے سریہ کم ہے اور واقعہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بعد کفار اور مشرکین نے اور یہودیوں اور منافقین نے اس بات کو یہ سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، زخمی بھی ہیں، تو تازہ زخم لگا ہے تو ان کو مزید نقصان پہنچایا جائے، بلکہ مدینے پر بھی حملہ کر کے لوٹ مار کر کے اپنا روب اپنا دبدبا بٹھایا جائے۔ اور اس حوالے سے بنو اسد کی طرح نا یہ ایک بندہ تھا خالد بن سفیان، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، خود پسندی کا بھی شکار تھا، اور اس نے نا اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور لوگ اکٹھا ہونا بھی شروع ہو گئے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں۔ اب اسلامی ریاست کی جو تھی نا CID جاسوسی نظام، وہ بڑا فعال اور متحرک تھا۔ انہوں نے فوراً سپہ سالار اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد بن سفیان کے منصوبے کی اطلاع پہنچائی اور اس کی تیاریوں سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت اور دانائی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ ہم جو ہے نا خالد بن سفیان کو موقع ہی نہیں دیں گے سر اٹھانے کا، اور اس فتنے کو پہلے ہی سے کچل ڈالیں گے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے پورا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی صحابی کافی تھا، اس کو قتل کروا دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پروگرام بنایا کہ اس فتنے کا جو لیڈر ہے اسی کو قتل کروا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کیوں تاکہ یہ نا خون خرابہ جنگ کی نوبت ہی نہ پیش آئے۔ آپ نا جوہر شناس تھے، آپ کی پہچان تھی کہ فلاں بندہ کیسا ہے، تو آپ کی نا اس مہم پر آپ کی نظر انتخاب جو ہے نا عبداللہ بن انیس ایک صحابی ہے جوہینی، ان پر پڑی۔ بڑے بہادر ذہین آدمی تھے اور قبیلہ جوہینیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شمار قبیلے کے بڑے بڑے قبائل میں سے ہوتا تھا جوہینہ کا، اور بڑی دور دور تک ان کا قبیلہ پھیلا ہوا تھا۔ اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ خوب واقف تھے، انیس کہہ لیں، عبداللہ بن انیس یا انیس، تو عبداللہ بن انیس زیادہ ٹھیک تلفظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا عبداللہ بن انیس کو اپنے منصوبے سے آگاہ فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ خالد بن سفیان لوگوں کو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے، اور اس وقت وہ نخلا یا اڑنا میں ہے، یہ مقام کا نام ہے، نخلا یا اڑنا۔ تم اس کے پاس پہنچو اور اسے قتل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سن کر عبداللہ بن انیس فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خالد بن سفیان کی جو شکل و صورت تھی اس سے یہ ناواقف تھے،
عبداللہ بن انیس، ہاں جی، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے آپ اس کا حلیہ بتا دیجئے، میں اسے پہچان کر قتل کر دوں گا جا کر۔ آپ نے فرمایا، جب پہچان کا آپ نے طریقہ بتایا اور یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو گے نا تو تمہیں شیطان یاد آ جائے گا۔ اب یعنی کہ سمجھ آ گئی نا، یعنی کہ تم اس خالد بن سفیان کو دیکھو گے نا تو تمہیں فوراً شیطان کی یاد آ جائے گی۔ اور ایک اور بھی نشانی ہے کہ تم پر نا کپ کپی طاری ہو جائے گی اس کو دیکھ کر، حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ تو عبداللہ بن انیس تو بڑے بہادر تھے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرا، میں تو بڑا بہادر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ علامت ہوگی تمہارے ان کے درمیان، یہ میں پہچان کے لیے ہوگا، تم نے جو کہا کیسے پہچانوں، تو ایسے پہچان لینا کہ تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کیسی بات، یہ آپ کا معجزہ ہی ہوا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک اور بات کی اجازت دیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ چونکہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے تو میں آپ کے خلاف کی بات اس کو راضی کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ گستاخی بے ادبی کے الفاظ کہہ سکتا ہوں، آپ نے اجازت دی۔ یہ ٹھیک ہے، دشمن کو جو ہے نا اپنا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میرے خلاف بات کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، جو مناسب سمجھنا کہہ لینا۔ وہ نا اس مشن پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے، اکیلے، اور آپ نے ہدایت فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہیلہ اور جنگی تدبیر جو ہے نا وہ اختیار فرمائی ہے۔ اب عبداللہ بن جو انیس تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوراً تیار ہوئے اور گردن میں انہوں نے تلوار لٹکائی ہے، اکیلے ہی روانہ ہو گئے اس مہم کے لیے۔ تو انہوں نے نا یہ ساری نشانیاں پھر دیکھی تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ یہ پھر نا روانہ ہوئے، اور یہ نا روانگی کا وقت جو ہے نا 5 محرم 4 ہجری پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن جو ہے نا یہ روانہ ہوئے ہیں، اور راستے میں نا جو پوچھتا بتاتے کہ میں جو ہے نا خزاں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے گئے۔ جب وہ قدید کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے خزاں کے بہت سارے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، ان کا قبیلہ پھیلا ہوا تھا، انہوں نے اپنا رازداری میں رکھا ہوا تھا نا کہ میں کس مشن پر جا رہا ہوں، ہر ایک تو نہ بتاتے۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں، تو وہ یہی بتاتے میں ذرا تجارت کا سفر ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانور افراد کی پیشکش کی کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اسے آپ قبول فرمائیے۔ تو لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو وہ تو اکیلے جا رہے تھے نا۔ تو یہ ہوتے ہوئے بطن صرف تک جا پہنچے، یہ مکہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے وہ ارانا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان سے جس کی بھی ملاقات ہوئی نا وہ اسے یہی بتاتے کہ میں نا خالد بن سفیان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اچھا کسی کو نہیں پتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ بھی سمجھ لیں، یعنی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ شامل ہو کر بھی مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا، مجھے تو وہ بڑا بہادر آدمی لگا ہے خالد بن سفیان، اور بڑا عقل مند ہے، اس نے بڑے موقع کا انتخاب کیا کہ مسلمان زخمی ہیں احد کے بعد تو مدینہ چڑھ کر حملہ کیا جائے، تو مجھے تو وہ بڑا پسند آیا ہے، تو میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہوئے نا ارانا پہنچ گئے عرفات کے قریب، ہاں جی۔ تو پھر نہ ہوتے ہوتے نا یہ وادی ارانا پہنچ کرنا، یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ خالد بن سفیان کون ہے، ہاں جی۔ اب ان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے، تو وہ دیکھا کہ نا ایک بندہ تھا وہ بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، انہوں نے اندازہ لگایا یہی سردار ہے،
اور اس کے پیچھے پیچھے نا بہت ساری جماعت لوگ پیچھے پیچھے اس کے چل رہے تھے. اور اس وقت نا یہ عورتیں بھی جو نا ہودج میں ہوتی ہے نا, یعنی کہ ہودج ایک پلکی سی ہوتی ہے جس میں یہ بٹھاتے ہیں عورتوں کو, ان کے لیے نا تلاش کر رہا تھا کہ جگہ. کہتے ہیں ویسے ہی ہوا جیسے نبی علیہ السلام نے کہا, اور جیسے ہی میں نے وہ اس کو دیکھا نا, وہ خالد بن سفیان کو, تو مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی. یعنی کہ میں نظر ہٹاتا تو کب کبھی ختم ہو جاتی, جب میں اس کو دیکھتا تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی, اور میں ڈر بھی گیا, اور مجھے شیطان بھی یاد آیا. میں نے کہا بس یہی ہے. تو مجھے نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کا اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. میں تو ڈرتا ہی نہیں کسی سے. اور پھر نا جب کہنے لگے, دیکھیے یہ ہوتی ہے نماز کی فکر, وہ کہتے ہیں وہ عصر کی نا نماز کا وقت ہو گیا, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنی دیر میں اس کو قتل کرتا ہوں. اصل میں نا نبی علیہ السلام نے ان کو نا خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ چلو بڑے کوئی قتل کر دو, باقی فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ تم اس کو دیکھو گے نا تو تم پر کب کبھی طاری ہو جائے گی. تو وہ ہو گئی, ڈر بھی گئے. اچھا اب کہنے لگے پتہ نہیں وہ کتنا وقت لگتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے, تو پہلے میں نماز پڑھ لوں. تو عصر کی نماز کا وقت تھا. چنانچہ نا یہ نا کہتے نا میں پہلے نماز پڑھ لوں. انہوں نے نا چلتے چلتے نا اشارے سے نماز ادا کی. یہ جائز ہے, جیسے موقع ہو نا جنگ کے درمیان تو یہ جائز ہے کہ اگر کوئی دشمن کی تلاش میں نکلا ہے اور اسے ڈر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے رک گیا تو دشمنی پتہ بھی چل جائے گا نا. دشمن سے اپنے آپ کو چھپانا ہے نا, بندہ ایسے نماز پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. تو پھر اس حالات میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم جہاں پتہ بھی نہ چلے تو ایسے ایسے تم کرو گے, یعنی کہ سر کے سہارے سے نماز پڑھ لینا رکوع سجدے کی نیت, تو تمہاری نماز ہو جائے گی. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, سمجھ آئی نا. ادھر جو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو سب کو, بلکہ انہوں نے شہید کر دینا تھا. تو وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا نا وہ کہ میں مسلمان ہوں ہی نہیں, میں تو بڑا عاشق ہوں, محبت کرتا ہوں اس سے, خالد بن سفیان سے. تو انہوں نے نماز پڑھی. تو عبداللہ بن انیس کہتے ہیں پھر اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نا خالد بن سفیان کے قریب جا پہنچا. اس نے پوچھا کون ہے یہ آدمی؟ میں نے جواب دیا میں خزاں قبیلے کا آدمی ہوں. میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے, تو میں تیرے پاس چلا آیا, میں تیرے ساتھ شامل ہوں اور مدینہ پر چڑھائی کریں گے اکٹھے. وہ کہتے ہیں میں نے ایسی ایسی میٹھی میٹھی میں نے باتیں کی, اس کا نا میرا دل بے قابو ہو گیا اس کا, یعنی کہ میری محبت میں نا وہ فریفتہ ہو گیا. میں نے اس کو کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں, ایسا کام. وہ مجھ پر ہی ڈل گیا. میں نہیں, اسے میری بڑی میٹھی میٹھی گفتگو محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا مجھے کچھ اشعار بھی سناؤ بہادری کے. میں نے نا اس کو نا ساری جو ہے نا نبی علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری بھی سنا دی. یہ کیسا دین لے کر آیا یہ توبہ نعوذ باللہ محمد. بھائی بھائی میں جدائی کروا دی ہے. دیکھنا گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے. باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں. وہ جب یہ حالت اور یہ معمول ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا پیارا بندہ ہے جی. وہ کہتے ہیں اس نے نا عبداللہ بن انیس نے نا اس کو پھر مدینہ کے حالات بھی بتائے. اس نے تو اس کو قتل کرنا تھا نا, اس کو ساری سچی سچی باتیں بتائی. وہ اور کہ وہ ایسے ہے, نبی علیہ السلام زخمی ہیں, وہ تو اپنا علاج کروا رہے ہیں, صحابہ زخمی ہیں. وہ اور خوش ہو گیا. اس نے تھوڑی سی راز کی باتیں بھی بتا دی جی, جانا تو تھا نہیں انہوں نے ادھر. تو وہ بڑا خوش ہوا. اسے انہوں نے بڑا جی مطمئن کر لیا, بلکہ وہ سمجھ لیں کہ قریب ہی کر لیا. اس نے اسے بالکل شک ہی نہ گزرا. تو اس نے نبی علیہ السلام سے میں نے بتایا نا اجازت لے لی تھی کہ میں آپ کی ذرا اگر کوئی خلاف بات کروں
تو آپ نے کی. تو اسے کیا خبر تھی کہ نبی علیہ السلام تو اور ہیں, ابھی تو ان کے صحابی سے وہاں پڑا اسے ہے, تو ابھی چند لمحے بعد کا حشر کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں. ہوا یہ خالد بن سفیان جو ہے نا لاٹھی ٹیک ٹیک کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا, وہی ان کا انداز تھا, لاٹھی اور تھا, اور بالآخر وہ اپنے خیمے تک پہنچ گیا. اس کا خیمہ تھا نا سرداری والا ارد گرد, تو ادھر پہنچ گیا اور اس کے ساتھی اس سے الگ ہو گئے, اور اس کے قریب ہی نا اپنے اپنے جو انہوں نے خیمے نہیں لگائے ہوئے تھے ادھر اپنے انہوں نے آرام کرنے کے لیے چلے گئے, اور جو اس کے کچھ نہ انہوں نے خیمے کو نہ اپنے حصار میں لے لیا نگرانی حفاظت کے لیے. اس نے کیا کہا کہ اے عبداللہ بن انیس آجا میرے ساتھ ہی خیمے میں, اتنا متاثر ہوا ہوا اکٹھے ہی ادھر آرام کریں گے. تو کہتے میں نا اس کے قریب جا پہنچا, اس نے نا اپنے خادمہ لونڈی کو آواز دی کہ جاؤ دودھ لاؤ. چنانچہ وہ دودھ دھو کر لائی, وہ پیالہ میری طرف بڑھا دیا, میں نے مزے سے چسکیاں لے لے کر دودھ پیا, پھر دودھ کا پیالہ نا خالد کے حوالے کر دیا. اس نے نا اونٹ کی طرح اس میں منہ ڈالا, تمیز تو ہوتی نہیں کافروں کو, ہاں جی, وہ اونٹ کی طرح اس نے دودھ میں منہ ڈالا پیالے میں, اور نا اس کی ناک پر نا دودھ کی جاگ جو ہے نا ناک بھی دودھ میں ڈوب گئی. گندے لوگ ہوتے ہیں, الگ بندہ خود ہی پی رہا ہے, ناک بھی اس نے اپنی ڈبو دی ہے دودھ میں, اس طرح جانوروں کی طرح پی رہا تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا بیٹھ جو, میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا, یہاں تک کہ سب لوگ پرسکون ہو گئے. آہستہ آہستہ پڑھنا نیند کا غلبہ ہونا شروع ہوا اور وہ بڑا مطمئن ہو کے سو گیا. خالد بن سفیان سو گیا. میں نے موقع پاتے ہی, میں تو موقع کی تلاش میں تھا, کہتے میں پھر اس پر جھپٹ پڑا, وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا, میں نے اس کا قتل کر دیا, منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ چیخ چوخ نہ نکلے. ہاں جی, تو پھر اس کے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. تو اس طرح نے ایک بہت بڑے فتنے کا نا خاتمہ ہو گیا, قتل ہو گیا وہ. اب نا انہوں نے نا اگلا مرحلہ یہ کیا کہ ثبوت بھی تو لانا تھا نا کہ میں نے اس کو قتل کیا کہ نہیں. انہوں نے نا اس کا سر ہی کاٹ دیا, خالد بن سفیان کا سر ہی کاٹ دیا, اور اس کو نا اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا, تیزی کے ساتھ نا دبے پاؤں باہر, کیونکہ ان کے خیمے تھے سارے, باہر نکلے. تو وہ نکلے تو جلدی سے ایک پہاڑ پر چڑھے, تو وہ نا پتہ چل گیا, یعنی کہ زیادہ یہ اطلاع چھپی نہ رہی, کیونکہ ابھی کوئی اطلاع سارے سوئے نہیں تھے, یہی سویا تھا نا, انہوں نے تو اس کو کاٹ کر رکھ دیا. وہ کوئی عورتیں گئیں, قتل ہوا پڑا ہے, وہ چیخو پکار برپا ہو گئی جی ادھر ہی. وہ دو جو نہیں پیرام مر چلتا, افرا تفری, لوگ دوڑ رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, کہتے میں نہ چپ کر کے نکلا ہوں ادھر سے, ہاں جی, دما کر میں بھاگا ادھر سے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے نا ایک غار میں نا میں چھپ گیا دبے پاؤں, وہاں سے نکلا تو ادھر نا وہ میں ایک غار میں چھپ گیا. وہ نا جنگل کی آگ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے نا, کہتے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیل گئی, جس کو دیکھو خالد بن سفیان تو قتل ہو گیا, خالد بن سفیان تو قتل ہو گیا. تو اب وہ قاتل کے تلاش میں نکل پڑے کہ کس نے اس کو قتل کیا. اب دیکھیے مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی, نبی علیہ السلام کی دعائیں تھی. عبداللہ بن انیس کہتے ہیں نا میں نا ایک غار میں چھپ گیا, وہ لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے صحابی کی اس طرح مدد کی کہ مکڑی تھی نا مکڑی, تو مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا جو ہے نا وہ آ گیا, بھون دیا جالا, اندر ہے یہ. اب کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو اندر کوئی گیا ہی نہیں. تو انہوں نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے. ایک آدمی آیا غار کی طرف بڑھا, اس کے پاس نا پانی کا ایک بڑا برتن تھا, اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے.
عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں پیروں ننگا تھا، یعنی کہ میرے جوتی نہیں تھی کیونکہ میں افراتفری میں بھاگا تھا نا ادھر سے، تو مجھے پیاس بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی، میں تہامہ کی گرمی کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے پانی کا برتن اور جوتے ایک طرف رکھ دیے اور غار کے دہانے پر نہ پیشاب کرنے لگا۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اٹھا تو اس نے کہا اندر تو کوئی بھی نہیں ہے غار میں، ایک تو جالا بنا ہوا تھا اور اللہ کی یہ مدد آئی کہ وہ میں اندر تھا اور میں اس نظر ہی نہیں آیا۔ بات سمجھ، یعنی کہ اللہ کی مدد غائبانہ معجزہ، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، کہتے میں اندر بیٹھا ہوا ہوں تو اٹھ کر کہہ رہے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات نہیں نکلے تھے گھر سے تو کوئی کافر کو نظر ہی نہیں آئے، یہ اللہ کی مدد ہوتی۔ تو اسی طرح وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اندر تھا تو وہ اٹھ کر کہہ رہے اندر کوئی نہیں، وہ چنانچہ پانی بھی ادھر چھوڑا، جوتی بھی چھوڑی اور آگے مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تیزی کے ساتھ افراتفری میں۔ تو اب غار میں تو اس کی بات سن کر لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہاں جی، اس طرح وہ خالد بن سفیان کے قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ کہتے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، پانی کا اور جوتی کا بھی بندوبست ہو گیا، جوتی بھی ادھر ہی، کہتے میں نے پھر جوتی پہنی، جلدی سے پانی پیا، ہاں جی، اور اپنی پیاس بجائی، جوتے بھی پہن لیے۔ اب یہ مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ جو تلاش کر رہے تھے نا وہ ادھر تو آ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ادھر سے تو گزر گئے تھے، انہوں نے تو آگے جانا تھا نا، پیچھے تو انہوں نے جانا تھا۔ تو یہ اب آسانی کے ساتھ مدینہ کی طرف جو ہے نا یہ روانہ ہو گئے۔ انہیں جو ہے نا دشمن جو ہے نا ہوا یہ کہ خطرہ تھا کہ دشمن کو نا جو نا ان کا علم نہ ہو جائے، تو ان کی وہ نا نظروں میں نہ آ جائے، تو اس لیے وہ رات کو نا وہ سفر انہوں نے جاری رکھا۔ اچھا، یہ بھی چھپنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ رات کو نا بندہ سفر اپنا جاری رکھے اور دن کو جو ہے نا وہ چھپ جائے، تو پھر وہ ایسا ہی ہوا۔ تو وہ رات کو سفر جاری رکھتے اور دن کو وہ چھپ جاتے، آخر کار وہ مدینہ منورہ پہنچ ہی گئے، ہاں جی، اور ان کی واپسی 23 محرم کو ہوئی ہے۔ تو گویا 5 کو روانہ ہوئے تھے نا، تو 18 دن یہ باہر رہے ہیں، یعنی کہ آنے جانے کا سفر، ساری معاملات، تو 18 دن میں اپنی مہم سے جو ہے نا یہ کامیاب واپس لوٹے ہیں۔ کہتے ہیں اب نا مجھے بڑی بے تابی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں تلاش کر رہا تھا کہ میں آپ کو جلد از جلد یہ خوشخبری سناؤں، چنانچہ نہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آپ کو تلاش میں نہیں نکلا، جلد از جلد میں آپ کی نا خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں آپ کو نا اپنی خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے منتظر تھے، کیونکہ آپ ہی نے تو بھیجا تھا کہ وہ کیا بنا۔ تو میں نے نا آپ کو مسجد میں پایا، کیونکہ وہی آپ کی جگہ تھی، سب لوگ آپ کو ادھر ملتے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا تو فوراً ارشاد فرمایا یہ جو چہرہ چمک رہا ہے نا یہ کامیاب لوگوں کا چہرہ ہے، یعنی کہ یہ چہرے کی چمک بھی بتا دیتی نا، بچہ فیل ہو یا وہ نا تو روتا ہوا آتا ہے، پاس ہوا ہو تو ایسے چھلانگے لگاتے ہوا آتا ہے، تو وہ نا وہ پتہ چل رہا تھا کہ بھی یہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ ان کا وہ چہرہ جو ہے کامیاب، انہوں نے پھر خالد بن سفیان کا نکالا ہے سر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا نشانی، تو ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بات بتائی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں ایسا نہیں تھا آپ کو پتا نہیں تھا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے آپ نے صحابہ کو اللہ کی وحی سے بتا دیا تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنی طرح سے بتانا چاہا نا، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ خالد بن سفیان قتل ہو گیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری پہلے سے سنا رکھی تھی، لیکن پھر انہوں نے بھی سنائی۔ بڑا دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی۔ نبی علیہ، اب دیکھیں بڑی اہم بات،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے اس صحابی عبداللہ بن انیس کی کامیابی پر نا بڑے خوش ہوئے. ہاں جی. اور وہ نا آپ نے فرمایا میرے گھر آؤ. آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور تحفہ دیا خوشی میں. وہ کیا؟ لاٹھی. ایک آپ کے پاس نا لاٹھی تھی, آپ نے نا ان کو لاٹھی دی. فرمایا پھر یہ نصیحت کی, وصیت کی کہ یہ لاٹھی سنبھال کر رکھنی ہے, گمانی نہیں ہے, سنبھال کر رکھنی ہے. یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی دے رہے ہیں. وہ خوشی خوشی ہے نا تحفہ لے کر لوگوں کے پاس گئے, بڑے فخر سے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے یہ لاٹھی عطا کی ہے تحفے کے طور پر, اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے پاس اس کو محفوظ رکھوں مرتے دم تک. تو لوگوں نے ان سے کہا تم نے واپس جا کر پوچھو تو صحیح کہ یہ کس لیے دی ہے لاٹھی, اس کا مقصد کیا ہے. لاٹھی تو ظاہر ہے ایک سادہ سی چیز ہے, عام سی, اتنی قیمتی نہیں ہے, لیکن آپ کہنے اس کی حفاظت, اس کو اپنی نا پوری زندگی اپنی حفاظت میں رکھنا. تو پوچھو تو صحیح کہ اس میں کیا حکمت ہے, کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے. تو ابھی جا کر پوچھ لو. کہتے ہیں میں دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے لاٹھی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے. وہ تحفہ ہے, وہ تو میرے لیے بڑا ہے, لیکن اتنا قیمتی نہیں ہے, تو مجھے میرے ساتھ ہی کہہ رہے. آپ نے فرمایا عبداللہ, اللہ, یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ لاٹھی سمیت ہی آنا میرے ساتھ, اور قیامت والے دن یہ لاٹھی اور اس کے ذریعے میں تمہیں پہچانوں گا. یعنی کہ میدان محشر میں, غور کریں کیا بات کریں, میدان محشر میں جب تم لاٹھی لے کر آؤ گے تو یہ پہچان ہوگی میرے اور تمہارے درمیان, یہ میرے اور تمہارے درمیان روز قیامت نشانی ہوگی. بے شک اس دن بہت کم ہوں گے جو لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے ہوں گے, تو تم ان میں سے ہوں گے. واقعی کے روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جنت میں اس لاٹھی کا سہارا لے لینا, اس لیے کہ جنت میں لاٹھی کا سہارا لینے والے کم ہوں گے. چنانچہ نا جب عبداللہ بن انیس نے یہ سنا, اتنی بڑی بات, یعنی کہ یہ جنت کی بھی خوشخبری ہے, اور یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ میدان محشر میں تمہیں پہچانوں گا بھی اس لاٹھی کے ذریعے. انہوں نے نا فوراً اپنی تلوار کے ساتھ نا نتھی یعنی کہ جوڑ لیا, اس کو تلوار کے ساتھ اس کو جوڑ لیا. اور پھر آگے آتا ہے کہ وہ لاٹھی زندگی بھر ان کے پاس رہی, پوری زندگی. جب ان کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کیا وصیت کی کہ اے لوگوں, جب مجھے کفن دینا نا تو اس کفن میں اس لاٹھی کو بھی لپیٹ کر میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دے. چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا. وفات ہونی تھی, یہ نا ان کو وفات ہوئی ہے 54 ہجری میں, یعنی کہ یہ تو ہے نا 4 ہجری ہے نا, 50 سال بعد, یعنی کہ اس واقعے کے 50 سال بعد ان کی وفات. 50 سال تک انہوں نے لاٹھی کی حفاظت کی ہے. تو یہ اعزاز ہی بہت بڑا ہے. اور میں قیامت والے دن میں تمہیں پہچانوں گا میدان محشر میں, یہ لاٹھی لے کر آنا. پھر انہوں نے نا یہ لاٹھی قبر میں, تو اب ان کی جو قبر ہے ان میں یہ لاٹھی ہے. تو پھر یہ نا یہ چنانچہ ان کے نا گھر والوں نے ان کی لاٹھی کو ان کی کفن میں لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی دفنا دیا, اور ایسے ہی کیا گیا. کتنا بڑا اعزاز ہے جی. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.